وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف ہم اس وحدہ لا شریک کی کرتے ہیں جس نے ہم سب کی ہدایت کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب کو رب العزت نے ہماری طرف نازل کیا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر کہ جن کو رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو رب العزت نے قرآن کریم کا شارح اور مفسر بھی بنایا۔ مختصر سے حمد و صلات کے بعد معزز سامعین، پچھلے جمعہ میں قرآن کریم سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں کہ قرآن کریم یہ قرآن ہدایت ہے۔ یہ کتاب اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ اس کو گھر میں سجا کر برکت حاصل کی جائے، یا یہ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوئی ہے، یا یہ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ اس قرآن کریم کی آیات کو گلے میں لٹکا کر تعویذ بنا لیا جائے، یا اس قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ اس کو پڑھ کر کے مردوں کو بخش دیا جائے۔ معزز سامعین، یہ کتاب اللہ رب العزت نے کتاب ہدایت بنا کر نازل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو، قوموں کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اور اس کی چند مثالیں، چند واقعات بھی پچھلے ہفتے میں ذکر کیے گئے۔ معزز سامعین، یہ کتاب جہاں کتاب ہدایت ہے، وہیں یہ کتاب انتہائی قوی تاثیر رکھنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب یہ جو ہے اس کا بڑا ہی اثر ہے لوگوں کے دلوں پر، انسانیت پر، انسانیت ہی پر نہیں بلکہ جمادات پر بھی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم اس قدر عظیم اثر والی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہا کہ اگر ہم اس کتاب کو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، فرمایا کہ اگر ہم اس کتاب کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہا کہ تم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دیکھتے کہ وہ بھی جو ہے اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ یہ جو ہے ہم بس تمہیں جو ہے بیان کر رہے ہیں، تمہارے سامنے اس کو ذکر کر رہے ہیں، بلکہ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہا کہ ہم یہ جو مثالیں بیان کر رہے ہیں، ہم یہ چیزوں کی جو مثالیں دے رہے ہیں کہ یہ فلاں چیز اس سے متاثر ہو جاتی ہے، فلاں چیز اس سے متاثر ہو جاتی ہے، تو یہ صرف جو ہے بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ لوگ غور و تدبر کریں، اس کتاب میں غور و فکر کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے، اس کتاب کی آیات کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے تاکہ لوگ غور و تدبر کریں، اس قرآن کریم کو سمجھیں۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اسی طرح سورہ زمر میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بہترین کتاب اللہ رب العزت نے، ایک عمدہ کتاب اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ کہا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کہا کہ یہ کتاب کیسی ہے؟ یہ کتاب آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہے۔ مفسرین نے اس کے معنی، ایک معنی بیان کیے کہ کس طرح مشابہ ہے۔ اس کی آیات ایک دوسرے سے متشابہ ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اس کے معنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس کے معنی ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہیں، اس میں بلاغت، تاثیر ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ تو معزز سامعین، یہ کئی اعتبار سے یہ کتاب متشابہ ہے، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ مثانی، اللہ رب العزت نے ایک اور صفت ذکر کی قرآن کریم کی، فرمایا کہ یہ کتاب یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔
معزز سامعین، دنیا کی کوئی بھی کتاب کیوں نہ ہو، اگر آپ 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، جس قدر آپ پڑھتے جائیں گے عین ممکن ہے کہ اس کے بعد آپ کی دلچسپی اسی طرح اس کتاب سے ختم ہوتی چلی جائے کہ یہ چیزیں تو مجھے معلوم ہیں، ان باتوں کا تو مجھے پتہ ہے، یہ چیزیں تو میں جان چکا ہوں، ان چیزوں کو تو میں سیکھ چکا ہوں۔ اس کے عجائب، اس کی باتیں، اس کی گہرائی، اس کا علم اس کتاب کا گویا کہ اس کے سینے میں آ گیا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کتاب قرآن کریم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب، اس کی صفت بیان کی، فرمایا مثانی، کہا کہ یہ کتاب بار بار پڑھی جانے والی، حتیٰ کہ ہم سورہ فاتحہ بھی ہم جو ہے ہر نماز میں دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں لگتا، اور وہ شخص جو ہے قرآن کریم کو نہ سمجھتا ہے اسے بھی، اور جو شخص سمجھ کر کے پڑھتا ہے اسے بھی کبھی یہ نہیں لگتا کہ یہ تو میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، اس میں کوئی لطف نہیں، کوئی مزہ نہیں، بلکہ جب جب یہ قرآن کریم کو پڑھا جائے اس وقت ایک مزہ آتا ہے، ایک لطف محسوس ہوتا ہے، ایک اطمینان و سکون کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کتابا متشابہا مثانی، کہا کہ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ احسن الحدیث، یہ سب سے عمدہ کتاب، یہ جو ہے یہ ایک تو یہ کہ آپس میں متشابہ ہے، یہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، فرمایا کہ اس کتاب کو پڑھنے سے، اس کتاب کو سننے سے، اس کتاب میں غور و تدبر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، لیکن کن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اس کتاب کو پڑھ کر کے متاثر ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، یخشون ربہم، کہا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہا کہ اس کے بعد ان لوگوں کی جلدیں جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، ان کے رونگٹے اور ان کے دل یہ جو ہے نرم پڑ جاتے ہیں اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف۔ معزز سامعین، یہ کتاب کی تاثیر ہے، یہ قرآن کریم، اس کے اندر حقیقی تاثر ہے، اس کے اندر اس کتاب میں حقیقی تاثیر موجود ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے، جو دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے چنانچہ امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تفسیر میں فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، فرمایا تضطرب جلودہم من خیفۃ اللہ عند سماعہ، کہا کہ جب اس قرآن کریم کو سنا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے ڈر سے لوگوں کے دل جو ہے لوگ جو ہے تھرا اٹھتے ہیں، ان کے جلد، ان کے جو ہے چمڑے تھرا اٹھتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ فرمایا آگے کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ ان کے دل اور ان کی جلدیں اللہ رب العزت کے دل کی طرف، اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتی ہیں۔ کہا ای تسکن وتطمئن، کہا کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کے دل اور ان کے جو ہے جسم اللہ رب العزت کے ذکر سے نرم پڑ جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، سکون پا جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ کتاب انتہائی عظیم کتاب ہے، یہ کتاب انتہائی عظیم کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ اللہ رب العزت نے سورہ قاف میں فرمایا کہ ان فی ذلک لذکری، فرمایا کہ اس کتاب میں نصیحت ہے، یہ کتاب نصیحت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو نصیحت بنا کر نازل کیا ہے، اس کو سمجھنے والی اور اس سے نصیحت پکڑنے والی کتاب بنا کر اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لذکری، لیکن کس کے لیے؟ کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جگہ جگہ پر فرماتا ہے کہ یہ کتاب نصیحت کی کتاب ہے، یہ کتاب نصیحت ہے، یہ موعظت ہے، یہ شفا ہے، یہ جو ہے ہدایت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی ذلک لذکری، فرمایا کہ اس میں نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، فرمایا کہ اس کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ سبحان اللہ، کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دل نہیں ہے؟ ہر شخص کہتا ہے کہ ہمارے پاس دل ہے، لیکن مفسرین نے کہا کہ یہاں دل سے مراد زندہ دل ہے، حی یعنی قلب حی، کہا کہ وہ دل جو زندہ ہے، وہ دل نہیں جو مردہ ہو چکا، وہ دل نہیں جو گناہوں کے زنگ سے جو ہے آلودہ ہو چکا، وہ دل نہیں جو دنیا کی گندگی سے گندا ہو چکا ہے، اور جس پر اللہ رب العزت کی جانب سے ختم لگ چکی ہے، مہر لگ چکی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن پر جو ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں پر اللہ رب العزت مہر لگا دیتا ہے، جن کے کانوں پر اللہ رب العزت پردے ڈال دیتا ہے۔
اگر ایسا ہے تو یقیناً وہ جو ہے یہ قرآن کریم کی آیات یقیناً ہمارے دل کو یعنی متاثر نہیں کرتی، یہ ہمارے دل کو کھٹکھٹاتی نہیں ہیں، ہمارے دل پر آواز نہیں دیتی، ہمارے دل پر دستک نہیں دیتی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ان لوگوں پر تاثیر اپنی جو ہے چھوڑتی ہے یہ کتاب جن کے پاس دل ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع، کہا کہ جو اپنے کان کو متوجہ کرتے ہیں، یعنی جو اپنے کانوں کے ذریعے متوجہ ہو جاتے ہیں، او القى السمع، جو اپنے کان لگا کر کے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، او القى السمع وهو شہید، اور وہ حاضر ہوتے ہیں، وہ دل کے ساتھ اپنے پورے یعنی بدن کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ قرآن کریم کے سننے میں حاضر ہوتے ہیں، وہ ہوا شہید۔ اللہ رب العزت نے 3 چیزیں ذکر فرمائی، کہا کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یعنی قلب سے مراد وہ دل ہے جو سمجھتا ہو، جو زندہ ہو، جو غور و تدبر کرتا ہو، صرف وہ دل نہیں جو ہے سینے میں دھڑک رہا ہو، وہ تو صرف زندگی کی علامت ہے، لیکن وہ جو ہے کسی مومن کا دل ایسا صرف جو ہے گوشت کا لوتھڑا نہیں ہو سکتا جو صرف خون کو فلٹر کرنے کا کام کرے، وہ صرف جو ہے دھڑک کر کے زندگی کی علامت کو بتائے، ایسا دل نہیں ہو سکتا۔ مومن کا دل تو وہ ہے جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہے ثم تلین قلوبہم وجلودہم الی ذکر اللہ، اللہ رب العزت کی ان آیات کو سن کر کے جو نرم پڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی آیات کو سن کر کے جو ہے یعنی تھرا اٹھتا ہے، یہ دل جو ہے مومن کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او القى السمع، جو ہے اپنے کان کو لگائے یعنی غور سے سنے، پوری توجہ اس کی طرف دے، وہ ہوا شہید، یعنی اس کا دل حاضر ہو، وہ غافل نہ ہو اور جو ہے کہیں اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کہا کہ غیر غافل ولا لاہن، یعنی نہ تو اس کا دل غافل ہو اور نہ ہی کسی اور چیز میں۔ قرآن کریم سن رہے ہیں، اپنی دکان میں، اپنے ہوٹل میں، اپنے جو ہے اپنے گھروں میں لوگ قرآن کریم کی تلاوت کو جو ہے چلا دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، یہاں باتوں میں مشغول ہیں، یہاں ہنسی اور ٹھٹا لگ رہا ہے، یہاں اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ رب العزت ہمیں کس چیز کے ذریعے سے خطاب کر رہا ہے، کس چیز کا ہمیں حکم دے رہا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، بس ہمیں برکت حاصل کرنی ہے، اپنے گھر میں برکت حاصل کرنی ہے، اپنے ہوٹل میں برکت حاصل کرنی ہے، ہمیں اپنے گھر میں، اپنے ہوٹل میں، اپنی دکان میں برکت کے لیے ہمیں قرآن کریم کو چلانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو سنتے نہیں، اس پر غور و تدبر نہیں کرتے، اس کی طرف ہمارا دل متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، جو غافل نہ ہو، جو کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہو، جو اپنے پورے کانوں کو متوجہ کر کے سنے، جو اپنے دل کو حاضر رکھ کر کے سنے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم نصیحت ہے۔ معزز سامعین، چنانچہ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں اذا اجتمع فی السامع هذه الامور الثلاثہ، کہا کہ اگر سامع جو قرآن کریم کی تلاوت کو سن رہا ہو، اگر اس کے اندر یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں، انتفع باذن اللہ، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس قرآن کریم سے فائدہ اٹھائے گا۔ وَإِلَّا فَلَا، کہا کہ اور اگر یہ 3 چیزیں جمع نہیں ہوتی تو وہ اس قرآن کریم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ معزز سامعین، لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے دل کو حاضر رکھ کر اور اپنے کانوں کو جو ہے متوجہ کر کے، اپنے عقل کو مشغول کر کے اس چیز میں یعنی قرآن کریم میں غور و تدبر کرتے ہوئے اس کو جو ہے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا یہ فرمان جو سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان پر قرآن کریم کی رحمان کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں ہیں ہمارے دل، کہاں ہیں ہمارے آنکھوں سے آنسو؟ کب ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں قرآن کریم کو سنتے ہوئے؟ کب ہمارے دل جو ہے اس طرح نرم پڑتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں؟ معزز سامعین، یہ آنسوؤں کا جاری ہونا یہ جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ بھی ایک رزق ہے
جو اللہ رب العزت اپنے بعض بندوں کو عطا کرتا ہے. چنانچہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی سجدے میں گر گئے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. جب یہ آیت کریمہ کو تلاوت کیا کہ جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. تو وہ بھی سجدے میں گر پڑے, لیکن سجدے سے سر اٹھایا تو کہا کہ سجدہ تو ہم نے کر لیا, بکا کہاں ہے, رونا کہاں ہے, ہمارے اندر جو ہے رونے اور گڑ گڑانے کی کیفیت کہاں ہے. تو معزز سامعین, یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے رزق ہے. چنانچہ اس قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی. عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي ولصدره عزیز كعزیز المرجل من البكاء. سنن ابی داؤد کی روایت, امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے میں ایسی آواز تھی گویا کہ ہانڈی پک رہی ہو. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ من البکا, کثرت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسے آواز آ رہی تھی گویا کہ ہانڈی کوئی پک رہی ہو. اور اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو پڑھتے, قرآن کریم کو سنتے تو کیا کیفیت ہوا کرتی. فرماتے ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ اقرأ علی القرآن, کہ اے ابن مسعود قرآن کریم کی تلاوت میرے سامنے کرو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ حیران و پریشان ہوئے, کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک انزل, کیا میں قرآن کریم کی تلاوت کروں حالانکہ قرآن کریم تو آپ پر نازل ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری, کہا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں, مجھے یہ بات محبوب ہے, پسند ہے کہ میں کسی اور سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنوں. چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی, یہاں تک کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس آیت تک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک الآن, کہا کہ اتنا کافی ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آنکھیں اس وقت بہہ رہی تھیں, آنسوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں بہہ رہے تھے, آپ کے مبارک آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں بہہ رہے تھے. تو معزز سامعین, قرآن کریم یہ مؤثر کتاب ہے, تاثیر ہے اس کتاب کے اندر, لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے دل کو متوجہ کریں, اپنے کانوں کو متوجہ کریں, اپنے جو ہے اپنے پوری طرح سے ہر دنیا کی ہر جو ہے مشغولیت سے, دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو کر قرآن کریم کو سنیں, سمجھنے کی کوشش کریں, تب جا کر کہ یہ قرآن کریم یہ جو ہے ہمارے دلوں پر اثر کرے گا. معزز سامعین, یہ آیت کریمہ پچھلی مرتبہ بھی دوسرے خطبے میں تلاوت کی گئی کہ افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و تدبر نہیں کرتے, ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. معزز سامعین, قرآن کریم جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ قرآن کریم کو دل لگا کر اور اپنی پوری توجہ کو اس کی طرف پھیر کر کے اور اپنے کانوں کو متوجہ کر کے قرآن کریم کو سمجھنے سے اس کی نصیحت کا ہمارے اوپر اثر ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر طرح سے قرآن کریم کی طرف اپنے دل, اپنے کان اور اپنے پورے بدن اور اپنی ساری توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو یہ یقیناً یہ قرآن کریم ہم پر اثر کر سکتا ہے. اس قرآن کریم کا اثر ہم پر جو ہے ظاہر ہو سکتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, سمجھتے نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. معزز سامعین, قرآن کریم کا نہ سمجھنا, قرآن کریم میں غور و تدبر نہ کرنا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. معزز سامعین, اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو سمجھنے والی کتاب بنا کر نازل کیا. اس کا سمجھنا اللہ رب العزت نے انتہائی آسان کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت کو حاصل کرے.
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ القمر میں اس آیت کریمہ کو بار بار دہرایا ہے اور ہمیں نصیحت پکڑنے قرآن کریم میں غور و تدبر کرنے کی ہمیں دعوت دی ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کتاب اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے، اللہ رب العزت نے ہمارے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے جو وقت دینا پڑے، اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو ہمیں وقت دینا پڑے اپنی زندگی کا، تو ہمیں دینا چاہیے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنا وقت دیں، بلکہ ہمارے وقت کو، ہماری زندگی کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں۔ لہٰذا قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے اس پر اس کے لیے اپنا وقت نکالیں، اپنے کچھ قربانیاں دیں، تب اللہ رب العزت عین ممکن ہے کہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں، قرآن کریم کے ذریعے سے تاثیر کو قبول کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتاب و سنت پر ہمیں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں رب العزت انہیں اپنی جانب سے ان کی پریشانیوں کا حل انہیں عطا فرما۔ اللہ رب العزت جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا ولا تجعلنا من القانطین، اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا، اللہم اغثنا ولا تجعلنا من القانطین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔